کہتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف نکلے تھے تو خارجی ہو گئے نا، خلیفہ وقت کے خلاف نکلے تھے ہاں، لیکن امیر المومنین کے خلاف نکلے تو وہ مجتہد ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ صحابہ تھے، یہ مجتہد تھے، عثمان کے خلاف مجتہد تھے، انہوں نے ثواب لیا ہے. حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کیا، اجتہادی خطا تھی، ثواب ملے گا. آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلین جناب وہ اوباش اور لفنگے عبداللہ بن سبا وغیرہ وغیرہ تھے. بھائی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد تھی. عثمان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ جی عبداللہ بن سبا نے ایک پورا سینیریو کریٹ کیا اور لوگوں کو ابھارا اور عثمان کے اوپر حملہ کیا، قتل کر دیا. یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے یہ صحابہ کو بچانے کے لیے، تابعین اور صحابہ کی اولاد کو بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. اب خود پھر حضرت طلحہ کو مروان جو داماد عثمان نے مارا، اور کس وجہ سے مارا خود وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، عثمان کے قتل کا قصاص لوں چونکہ میں نے بندے کو مار دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ نبی مکرم اور ان کے پاک و طاہر آل پر. ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ویڈیو ریکارڈنگ وہ جناب عثمان کے قاتلین کے حوالے سے بھی چل رہی ہے کہ کون ہیں قاتلین، ان کے کن کن لوگوں نے ان کے قتل میں حصہ لیا ہے، کن کن لوگوں نے ان کو قتل کیا ہے، کون کون سے لوگ تھے جو ان کے خلاف اٹھے تھے. تو ایک مفصل بات ہو رہی ہے الحمدللہ، اور ہمارے بھائی شہباز بھائی وہ بیان کر رہے ہیں. آج بھی ہم چلتے ہیں کہ آج بھی قاتلین جناب عثمان کے حوالے سے گفتگو ہو جائیں تاکہ معلوم ہو تاکہ کن کن لوگوں نے جناب عثمان کو قتل کیا ہے، ان کے خلاف لوگوں کو اکسایا ہے. جی شہباز بھائی، ہم آپ کی خدمت میں سلامت رہیں. ناظرین، ہماری جو قاتلین عثمان کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، آپ نے ہماری جو 8ویں قسط تھی اس میں ملاحظہ اماد بھائی فرمایا ہوگا کہ حکیم بن جبلہ کہ ایک جو سندھ کی جانب گئے تھے، پاؤں کٹ گئی تھی، کٹ گئے تھے، تو ان کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی تھی کہ حکیم بن جبلہ جو ہیں، پہلے تو ہم اسی کو چونکہ گزشتہ سے پیوستہ ہم نے گفتگو کرنی ہے تو یہ ملاحظہ فرمائے کہ حکیم بن جبلہ کون تھے. چونکہ ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ صحابہ کی ایک تعداد اور تابعین کی ایک تعداد، یعنی صحابی اور تابعی، اور بعض ایسے افراد ہیں کہ جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ یہ صحابی تھے یا تابعی تھے. تو یہ ایک کثیر تعداد ہے جو انشاءاللہ آج کی قسم میں بھی ہم کچھ نمونے آپ کی خدمت میں رکھیں گے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے میں شریک تھے. البدایہ والنہایہ جب ہم اس میں جاتے ہیں، اس کی جزء العاشر، یہاں پر ملاحظہ فرمائیں کہ حکیم بن جبلہ ہوا احد من باشر قتل عثمان، کہ یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کرنے میں ملوث تھے باقاعدہ ڈائریکٹ. یہ ان افراد میں سے نہیں تھے کہ جو ابھارتے تھے، بلکہ یہ اماد بھائی ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے جنہوں نے کیا کیا، خود ڈائریکٹ وہ اس چیز میں ملوث پائے گئے کہ انہوں نے قتل عثمان میں تو یہ ایک چیز تھی کہ جو جناب حکیم بن جبلہ کے حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی. اب اسی کو تھوڑا سا ہم آگے تسلسل دیتے ہیں. اچھا جی، یہ کتاب دوبارہ ملاحظہ فرمائیں البدایہ والنہایہ، ٹھیک ہے. جب ہم اس پہ جاتے ہیں، اس کی پہلی جلد، پہلے تو اماد بھائی اس کے مقدمے میں دیکھیں کہ ہمارے جو ابن کثیر دمشقی صاحب ہیں البدایہ والنہایہ کے، تو یہ کہتے ہیں کہ فَنَذْكُرُ سِیرَتَهُ كَمَا يَنبَغِي، ہم اس کتاب میں سیرت کو ایسے بیان کر رہے ہیں جیسا کہ سیرت سزاوار ہے، جیسے حق ہے اس کا بیان کر رہے ہیں. وَمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ وَالْآثَارِ وَالْأَخْبَارِ الْمَنْقُولَةِ الْمَقْبُولَةِ، ہم اپنی اس کتاب میں کتاب سے، سنت سے، آثار سے، اخبار منقولہ اور مقبولہ جو قابل قبول ہیں کس کے نزدیک، عند العلماء وورثۃ الانبیاء، یعنی ہم اس اپنی کتاب میں ایسے افراد سے نقل کر رہے ہیں کہ یعنی وہ چیزیں نقل کر رہے ہیں کہ جو اخبار مقبول ہیں اور علماء اس کو قبول کرتے ہیں. تو یہ آپ نے یہاں تک اس کو ملاحظہ کیا اماد بھائی، ٹھیک ہے. یہ بدایہ والنہایہ کی ایک اہم چیز تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کرنی تھی. اب ہم چلتے ہیں خود اسی کتاب سے دیکھتے ہیں کہ قتل عثمان کی ابتدا کیسے ہوئی. کہا جاتا ہے کہ جی عبداللہ بن سبا نے ایک پورا سینیریو کریٹ کیا اور لوگوں کو ابھارا اور عثمان کے اوپر حملہ کیا، قتل کر دیا. یہ جو پردہ ڈالا جاتا ہے یہ صحابہ کو بچانے کے لیے، تابعین اور صحابہ کی اولاد کو بچانے کے لیے ڈالا جاتا ہے. اب خود دیکھتے ہیں کہ تاریخ ابن کثیر ہم بیان کر چکے ہیں کہ البدایہ والنہایہ ابو الفدا اسماعیل بن ابن کثیر نے اپنے اس مقدمے میں کیا کہ ہم جو اس کتاب میں بیان کر رہے ہیں وہ ایسی اخبار ہیں کہ جو مقبول ہیں علماء کے نزدیک. ملاحظہ فرمائیں تاریخ ابن کثیر اردو سے نکال کے لائیں ہیں جی. اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر اماد بھائی ملاحظہ کرنا ہے، آغاز سال 35 ہجری میں
وہ کہتے ہیں توجہ کرنی ہے ناظرین، اس سال حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور اس کا سبب یہ ہوا، شہادت کا سبب کیا ہوا؟ عبداللہ بن سبا، کچھ اوباش قسم کے افراد وہ سبب بنے کہ عبداللہ بن سبا نے ان کی پرورش کی تھی اور وہ آ کر جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے حملہ کیا جناب عثمان پہ. ایسا نہیں ہے. کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ ہوا کہ حضرت عثمان نے عمرو ابن العاص کو، کون تھے عمرو ابن العاص؟ صحابی تھے، کو مصر سے معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو امیر مقرر کیا. خوارج مصر پر عمرو بن العاص کے سامنے مغلوب و دبے ہوئے تھے اور کسی امیر یا خلیفہ کے بارے میں کوئی بری بات کہنے کی مجال نہ رکھتے تھے. اچھا یہ چیز چلتی ہے. تو آگے جب بڑھتے ہیں تو حضرت عمرو بن العاص کو مصر سے مدینہ منتقل ہو گئے. ان کے دل میں حضرت عثمان کی طرف سے کبیدگی اور ناراضگی پیدا ہو گئی. ہاں اب کیونکہ بھائی معزول کیا تھا، نکالا تھا، تو عمرو بن العاص کو یہ بات اچھی نہیں لگی. اب دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات ان کے دل میں تھی بھائی مجھے معزول کیا ہے، تو اسی کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان سے گفتگو کی. عمرو بن العاص نے حضرت عثمان کے مقابلے میں اپنے باپ پر فخر کیا اور کہا وہ آپ سے زیادہ معزز تھے. حضرت عثمان نے کہا ان باتوں کو چھوڑ دو، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں. یعنی ایک صحابی دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ یہ تم جاہلیت کی باتیں میرے سامنے مت کرو. عمرو بن العاص حضرت عثمان کے خلاف لوگوں کو جمع کرنے و متحد کرنے میں لگ گئے. ادھر مصر میں ایک جماعت تھی جو کہ حضرت عثمان سے بغض رکھتی تھی. اب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا حضرت عثمان کے خلاف. اب ہاں اوپر خود بیان کیا نا کہ حضرت عثمان، ہم نے تو نہیں کہا کہ شہادت اور اس کا سبب یہ ہوا. اب جو سبب تھا وہ حضرت عثمان کا یہ عمل تھا. عمرو بن العاص نے، اب یہ اس کا نام شاید آپ عبداللہ بن سبا رکھ دیں، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا حضرت عبداللہ بن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرضی ہے آپ کی، ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ اپنی نام اس کو عبداللہ بن سبا کا دے دیں. تو لوگوں کو جمع کرنے شروع کر دیا اور کہا کہ جناب لوگ اعتراضات کرنے لگ گئے. اچھا، اور یہ لوگ حضرت عثمان بن عفان پر اعتراض کیا کرتے تھے کہ آپ نے صحابہ کرام کو معزول کر کے ان سے کم درجہ یا نااہل لوگوں کو والی بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور عمرو بن العاص کے بعد اہل مصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو بھی ناپسند کرنے لگے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، بس یہ چار لوگ چار جماعتوں کے شکل میں مدینہ کی طرف چلے. ان جماعتوں کے عمراء عمرو بن بدیل بن ورقہ خدائی، عبد الرحمن بن ادیس بلوی، کنانہ بن بشر. یہاں پہ شبر لکھا ہوا ہے جبکہ بشر ہے. آج ہم ان دو افراد کا آپ کی خدمت بیان کریں گے. ایک تو سبب معلوم ہو گیا کہ عمرو بن العاص کی معزولی، اس نے یہ ایک پورا پری پلان لوگوں کو ابھارا، اور ویسے بھی لوگ جلے سڑے ہوئے تھے جیسا کہ ہم پچھلی قسطوں میں بیان کر چکے ہیں. صحابہ کے ساتھ جناب عثمان کا جو رویہ تھا جس سے لوگ حضرت عثمان سے بہت زیادہ نالاں تھے. اچھا، اور سودا بن حمران، محمد بن ابی بکر بھی انہی کے ساتھ ہو لی، اور محمد بن ابی حذیفہ یہ بھی لے پالک تھے. کس کے؟ یعنی ان کو پالا تھا یہ صحابی رسول کے بیٹے تھے جناب حذیفہ بن یمان کے، اور ان کو پالا کس نے تھا؟ جناب عثمان نے. یہ سارے کے خلاف ہو گئے، اور پہلے خلیفہ کے بیٹے بھی محمد بن ابی بکر صاحب بھی خلاف ہو گئے. اچھا، تو یہاں تک یہ چیز پتہ چل گئی کہ یہ ایسے افراد کنانہ بن بشر اور بدیل بن ورقہ. اچھا، اب جب ہم آگے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک اور چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں کہ جی یہ بڑا زبردست ایک حوالہ ہے. الاصابہ فی تمیز الصحابہ ابن حجر عسقلانی، اس کی جزء الخامس. یہاں پر عماد بھائی دیکھیے گا، کنانہ بن بشر جن کا ہم نے وہاں پہ ذکر کیا، ان کو صحابہ کی لسٹ میں یہ شمار کرتے ہیں کہ کنانہ بن بشر تھے. آگے بڑی زبردست بات ہے، کہتے ہیں کہ فتح مصر کے شاہد تھے فلاں. وَقَانَ مِمَّنْ قَتَلَ عثمان، یہ ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے عثمان کو قتل کیا. اب یہ کتاب ہے صحابہ کے متعلق. اب پھر خود بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ان افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا. وہ کہتے ہیں انما ذکرتہ، میں نے اس کو کیوں ذکر کیا ہے، لأن الذہبی ذکر عبد الرحمن ابن ملجم، کیونکہ ذہبی نے اپنی جو صحابہ والی کتاب تھی اس میں عبد الرحمن بن ملجم کو ذکر کیا ہے. لأنہ کیوں لہو ادراکن، اور کیونکہ اس کے لیے ادراک، اس نے رسول اللہ کے زمانے کو درک کیا تھا، اور سزاوار کیا ہے کہ ان دونوں سے صحابہ کی کتابیں پاک ہونی چاہیے، ان کو صحابہ میں شمار نہیں کرنا چاہیے. لیکن کیونکہ صحابی نے ذکر کر دیا ہے عبد الرحمن بن ابن ملجم کو، اب میں پیچھے کیوں رہوں. تو ایسا شخص کنانہ بن بشر، یعنی شباہت کیا ہوگی، لہو ادراک،
کہ یہ اس کے لیے بھی ادراک تھا، تو میں نے اس کو بھی ذکر کر دیا۔ اگر وہ امام علی کے قاتل کو صحابہ میں ذکر کر سکتا ہے تو میں پھر حضرت عثمان کے قاتل کو صحابہ میں ذکر کیوں نہ کروں؟ تو یہاں سے یہ چیز نہایت واضح ہو گئی کہ ہمارے جو ایک شخص، کیا نام تھا ان کا، کنانہ بن بشر، وہ بھی کیا تھے؟ جناب عثمان کے قاتلین میں سے تھے۔ اچھا، یہاں تک عماد بھائی یہ بات ہو گئی کہ حضرت عثمان کے قاتلین میں جو ایک ہم نے فہرست پیش کی، اس میں صحابہ کی تعداد کیا تھی؟ جہجہ بن سعید، ابو ذر غفاری جن کو نکال دیا گیا، اگرچہ وہ قاتلین، حضرت عمار یاسر، وہ تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ اگر لوگ ہو جائیں تو اس نسل کو میں قتل کر دوں، صحیح سند روایات دکھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اس چیز کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہیں کہ جو قاتلین عثمان تھے وہ کوئی، ہاں، اور پھر حضرت طلحہ کو مروان جو داماد عثمان نے مارا، اور کس وجہ سے مارا خود وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آج کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا کروں، عثمان کے قتل کا قصاص لوں، چونکہ میں نے بندے کو مار دیا۔ اچھا، عبد الملک ابن مروان نے کیا کہا ہے؟ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اگر مجھے باپ نے نہ بتایا ہوتا کہ اس نے طلحہ کو عثمان کے قصاص میں قتل کیا ہے تو میں طلحہ کے سارے بیٹوں کو پکڑ کے عثمان کے قصاص میں قتل کرتا۔ بالکل ایسا ہی، یہ میں نے مطلب ایک کتاب سے نکالا ہے، اگر مجھے ملا تو میں دکھاؤں گا۔ تو یہ مروان کے حوالے سے ہم بیان کریں اور آج کس کس کو تمام کریں، تاریخ ابن کثیر۔ اچھا، یہ داماد ہیں اب جن کا ہم ذکر کرنے لگے ہیں، کس کے؟ جناب عثمان صاحب کے، کہ سسر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ البدایہ و نہایہ کا ترجمہ ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں اس کی جلد نمبر 4 حصہ ہفتم و ہشتم، یہاں پہ دیکھیے گا مروان بن حکم کے حالات نہیں ہیں، بالکل بھی حالات اچھے نہیں تھے۔ مروان بن حکم بن ابی العاص بن فلاں 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 فلاں، اور ایک بڑی جماعت کے نزدیک وہ صحابی ہیں، یعنی مروان بن حکم۔ اچھا، اگرچہ آج اگر آپ سائٹوں پہ جائیں نا، اردو کی فتاویٰ کی سائٹ پہ اور جو عربی ویب سائٹس ہیں اس پہ جائیں نا، لکھیں حل کانا مروان بن الحکم صحابیاں، ٹھیک ہے، عملہ، تو وہ نیچے آتے ہیں اور کہتے ہیں انکار کرنے کی کوشش کریں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی صحابی نہیں تھا، تابعی تھا، صحابی تو تھا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن کثیر صاحب کہتے ہیں کہ ایک نے بندے نے، 2 بندے نے، 3 بندے نے، نہیں بھائی، ایک بڑی جماعت کے نزدیک وہ صحابی ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ وہ حضرت نبی اکرم کی زندگی میں پیدا ہوئے اور صلح حدیبیہ کے وقت واقعے کے بارے میں اس سے روایت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ صلح حدیبیہ جیسے محمد بن ابی بکر جو ہیں ان کو وہ کہتے ہیں کہ رویت ہے نا، اگرچہ غیر ممیز تھے، پیدا ہوئے تھے، لیکن رویت تو ہوئی ہے، تو بس اس جہت سے وہ صحابی ہیں۔ من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو صحابی، کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ ایک جو سادی تعریف بخاری صاحب نے بھی کی اور دیگر افراد نے بھی کی، جس نے رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ تو اچھا، نیچے آگے کیا کہتے ہیں؟ یہ الحکم جو ہے یہ کیا تھا؟ کاتب تھا۔ یہ جناب عثمان کا کیا تھا؟ کاتب تھا۔ اس کے سر کے نیچے عدار کا قضیہ ہوا۔ عدار کون سا قضیہ ہے؟ جب عثمان کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور اس کے سبب سے حضرت عثمان کا اس میں محاصرہ ہوا۔ کس کا؟ یعنی حضرت عثمان کا محاصرہ لوگوں نے کیوں کیا؟ اس کا سبب کون بنا تھا؟ یعنی خود سسر کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، اس کا سبب کون بن رہے ہیں؟ داماد صاحب۔ اچھا، ہاں، مروان صاحب جو ہیں وہ سبب بن رہے ہیں کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہوا، اور انہوں نے آپ سے اصرار کیا کہ آپ مروان کو ان کے سپرد کر دیں، مگر حضرت عثمان نے کہا میں اپنا داماد تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اور یوم الدار کو مروان نے شدید جنگ کی اور بعض خوارج کو قتل کر دیا۔ یہاں پہ خوارج کیا؟ ہاں، یہاں پہ خوارج ہیں، حالانکہ خوارج یہاں پہ ہیں ہی نہیں، وہ بعد میں رواں صفین کے بعد کہتے ہیں کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف نکلے تھے تو خارجی ہو گئے نا، خلیفہ وقت کے خلاف نکلے تھے، ہاں، لیکن امیر المومنین کے خلاف نکلے تو وہ مجتہد ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ صحابہ تھے، یہ مجتہد تھے، عثمان کے خلاف مجتہد تھے، انہوں نے ثواب لیا ہے، حضرت عثمان کو انہوں نے قتل کیا، اجتہادی خطا تھی، ثواب ملے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کے قاتلین جناب وہ اوباش اور لفنگے، عبداللہ بن سبا وغیرہ وغیرہ تھے، بھائی صحابہ تھے اور صحابہ کی اولاد تھی، خیر القرون کے حصہ تھے سارے، درست ہے۔ اور کہتے ہیں کہ بعض خوارج کو قتل کر دیا، لفظ خوارج۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ اس نے حضرت طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھٹنے میں تیر مارا جس سے آپ مر گئے، واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہم پچھلی قسم میں بیان کر چکے ہیں، واللہ عالم نہیں ہے یہ، ہاں اللہ تو بہتر جانتا ہی جانتا ہے بھائی، یہ بات
قطعی اور یقینی ہے انشاءاللہ۔ ایک قسط میں میں سن رہا تھا وہ یحییٰ نور پوری، میں ہنستا ہوں ان کے اوپر، یہ اہل حدیث جو حضرات ہیں نا، یہ اتنے اپنے آپ کو محقق بنا کے پیش کرتے ہیں کہ بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں نا، جو علت اس روایت میں ہم نے نکالی ہے نا، کسی نے نکالی وہ ہم اس کے، اور ایسی مزاحیہ علتیں نکالتے ہیں وہ انشاءاللہ ایک قسط میں ہم بیان کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ اسی واقعے کے اوپر کہ مروان قاتل طلحہ تھا، اس کے اوپر ایک تفصیلی گفتگو کریں، چونکہ ان کا اس پہ ایک اعتراض ہے، وہ انشاءاللہ اس قسط میں بیان کریں گے، اور نہایت مزاحیہ اعتراض ہے، وہاں پہ ان کی اہلیت اور حیثیت کا پتہ چلے گا کہ یہ موصوف جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں کتنی اہلیت تھی احادیث کو پرکھنے کی اور پہچاننے کی۔ تو ناظرین یہاں پر اس کی آج جو 9ویں قسط اس کا اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 10ویں قسط میں مزید قاتلین عثمان کا تذکرہ کریں گے، اور اس میں ہم اپنی جتنی بھی ایک پوری لسٹ تھی، امام بھائی نے لسٹ بنائی ہوئی ہے غالباً، اگر آپ کے پاس ہو تو وہ دکھائیے گا، اس میں کچھ اضافہ جات بھی ہوئے ہیں، انشاءاللہ وہ پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلین کون کون تھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔